أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك. عزیز دوستوں اور بھائیوں اور ساتھیوں بزرگوں، اللہ مالک الملک، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ خالق مالک مشکل کشا حاجت روا، جس رب نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا اور آخری نبی سید الرسل امام المرسلین، جن کی ذات پر لاکھوں اور کروڑوں درود پاک، جو کائنات کے رہنما و رہنما بن کر کے آئے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تابع داری کا ہم سب کو حکم دیا گیا، جن کی اطاعت کرنا مسئلہ ہمارا خوشی کا ہو، مسئلہ ہمارا غمی کا ہو، وہ مسئلہ عقیدے کا کیوں نہ ہو، اس کے اندر کائنات کے امام سید الرسل، مکہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، بات کو ماننا ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس 5-6 فٹ قد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے اندر، معاشرے کے اندر جو بد اعتقادی پائی جاتی تھی، اس کی اصلاح کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی عقیدے کے حوالے سے ضعف العقائد لوگوں کے موجود ہیں۔ کالی بلی کو دیکھ لیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ صبح کو کوئی مجبور جس کی جیب میں خرچ نہیں ہے، وہ ادھار مانگنے کے لیے آ جائے گا تو پریشان ہو جائیں گے۔ شام کو اگر کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے، جھاڑو دینا کو شروع کر دے گی تو فوراً اس کا عقیدہ کمزور والے مسلمان کا عقیدہ
عجیب و غریب وہ اپنے ذہن کے اندر باتیں بٹھائے، حتیٰ کہ بعض مہینے لوگوں نے یہ بنا رکھے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر ہم نے شادیاں نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی، لا سفر ولا حام ولا عدوى ولا طیارہ۔ مشرکین مکہ کے اندر جو شرک کی بیماریاں پائی جاتی تھیں، آہستہ آہستہ مسلمان محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، ان کے اندر عقائد نظریات بالکل ان سے بھی بڑھ کے اندر آ چکے ہیں، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ نہیں ڈھالنا چاہتا کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے رجوع کر لوں کہ اللہ اور اس کا رسول اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ ان کا اگر پرندہ چھوڑتے، اگر دائیں جانب چلا گیا تو کہتے آج کا دن صحیح گزرے گا، ہمارا کام اچھا ہوگا، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا۔ اگر پرندہ دائیں جانب نہیں گیا تو وہ کہیں گے آج ہمارا دن بھی خراب ہوگا۔ یہ اعمال نحوست والے یہ مسلم معاشرے کے اندر بھی، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی پھیل چکے۔ تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر والا مہینہ کوئی نحوست والا نہیں ہوتا۔ تو معاشرے کے اندر بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے لوگ، عقیدہ اور نظریہ ان کا کیا ہے کہ فلاں دن فلاں وار جو ہے، حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے یہ دن اللہ کے ہیں، یہ رات دن تبدیل کرنے والا ایک اللہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے سوار کا نام ہی پیر رکھ دیا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ کہ یہ پیروں کا دن ہے، یہ فلاں ہستی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایام، یہ دن رات، یہ 24 گھنٹے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کرتا ہے۔ یہ سورج چاند کا چلنا گھومنا رکنا یہ اللہ فرماتے ہیں میرے اختیارات۔ میں ایک بات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ یہ سورج گرہن جو ہے، یہ چاند گرہن جو ہے، یہ کسی کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو بندہ رات کو اگر سویا رہا، چاند گرہن لگی، سورج گرہن لگی، حاملہ عورت سوئی نہیں، تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر عیب ہوگا، نقص ہوگا۔ آئیے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک دفعہ سورج گرہن لگ گیا۔ اپنے عقیدے چیک کیجیے، اپنے عقیدوں کو جھنجھوڑیے اور وہ عقیدہ بنائیے جو اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نظریے کو ڈھالیے۔ اگر یوں ہی زندگی کے اندر رہے تو میرے بھائیوں پھر کلمہ پڑھنے کا کیا کریں؟ کوئی پتھر سے ڈر رہا ہے، کوئی مٹی کے ڈھیر سے ڈر رہا ہے، کوئی بلی سے ڈر رہا ہے، کوئی جھاڑو سے ڈر رہا ہے، کوئی نمک شام کو دیتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی صبح کو ادار دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ کس قدر ہمارے یہ عقائد قرآن و سنت کے ساتھ ملتے ہیں؟ بالکل مخالفت کر رہے ہیں ہم۔ تو محترم عزیز دوست اور بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر سورج گرہن لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جو 18 ماہ کا بچپن کی حالت میں وفات ہوا۔ لوگوں نے کہنے دیا، ایک صحابی کہہ رہے کہ آج نبی علیہ السلام کا بیٹا وفات پا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر غمزدہ ہیں، سورج جو ہے آسمان پر غمزدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اللہ کے بندے یہ بات انہیں کیا کی؟ فرمایا ان اہل الجاہلیت کانوا یقولون ان الشمس والقمر لا ينخسفان الا لموت عظیم۔ جاہلیت والے کم علم لوگ جو تھے، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ تھا یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو لگتی ہے یہ کسی خاص نیک بندے کے مرنے کی وجہ سے نکلتی ہے۔
تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لوگوں کو جمع فرمایا کہ لوگوں یہ نظریہ چھوڑ دو، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ اللہ کی اور بھی نشانیاں ہیں اللہ کے ایک ہونے کی، اور یہ بھی ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، اس کے زندہ ہونے سے، موت آنے سے، جینے اور مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نظریے کو آپ صاف کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ اس کا نہ زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ مرنے سے کوئی تعلق ہے، نہ جینے سے تعلق ہے۔ یہ جو تم نے نظریہ بنا لیا ہے کہ کسی اچھے عظیم نیک بندے کے مرنے کی وجہ سے سورج گرہن لگ جاتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی اپنے صحابہ کی، اور یہودیوں کا جو یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کسی بڑے عظیم ہستی کے مرنے کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگ گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اصلاح کی۔ اور ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ کیا کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جس کو حمل ہے، اگر چاند گرہن لگے وہ رات کو سوئے نہ، وہ پوری رات گھومتی پھرتی رہے، گھر کے اندر شوہر کو بھی جگایا جائے وہ بھی بیدار رہے۔ اللہ کے بندے، تم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے تھے، تم نے اللہ کو ایک مانا تھا کہ یہ جی اگر عورت سوئی رہی، اس کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے اندر عیب آ جائے گا، اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ سورج گرہن نہ بھی لگے، چاند گرہن نہ بھی لگے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیب دار پیدا کرنا چاہے تو اس رب کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں میں ماں کے پیٹ کے اندر اس کو روح قبض کر لوں، جس کو چاہوں میں ادیر عمر کے اندر مار دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگوں، اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ فرمایا اللہ نے موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں، پھر یہ نظریہ بنانا کہ حاملہ عورت رات کو سوئے نہ اور جناب والا وہ چلتی پھرتی رہے، اور اگر اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ عیب دار ہوگا، چاند گرہن لگ جائے گی، اس کے اوپر اثر کرے گی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا اس کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا تخلیق ان کا تخلیق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے جس طرح عام مخلوق اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، اس سورج کو بھی، چاند کو بھی، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرمایا یخوفہم بہما، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہماری معصیتیں، ہماری نافرمانیاں، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یخوف بہما، میں رب تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر کے، اکڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں میں سورج کو پکڑنے پر قادر ہوں، چاند کو بھی پکڑنے پر قادر ہوں، اور تم میرے آگے ذرا برابر بھی کچھ ہی نہیں ہو، میں کن کر کے تم کو ختم کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب سورج گرہن لگ گئی، نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید کہ آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمارے لیے کیا تربیت کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کے اندر، ابو داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ معاملہ دیکھو، سورج گرہن لگ گئی ہے، چاند گرہن لگ گئی ہے، فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعائیں مانگو۔
وَكَبِّرُوا، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر پڑھو، وَصَدَّقُوا، صدقہ خیرات کرو، وَصَلُّوا، اور تم اٹھ کے نماز پڑھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر سورج گرن لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساروں کو جمع فرمایا، الصلاۃ جامعہ، منادی کرنے والے کو بھیج دیا، اعلان کر کے آؤ کہ آؤ نماز پڑھو، جامع نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور وہاں یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں نماز کے لیے نہ آئیں، مرد بھی عورتیں بھی اللہ سے ڈریں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، جھک جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتان، 2 رکعتیں پڑھنی، فی کل رکعتان قیامان، ہر رکعت کے اندر 2 قیام، ورکوعان، اور 2 رکوع ہوں گے۔ عام طور پہ ہم ہر رکعت کے اندر 1 رکوع، لیکن صلاۃ الخسوف اور خسوف اس نماز کے اندر 1 رکعت کے اندر 2 ہی قیام اور 2 ہی رکوع ہوں گے۔ کیسے؟ پہلے ہم آئے، اللہ اکبر، نیت دل کے ارادے کو کہتی ہیں، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت، پھر لمبا قیام کرتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تھک گئے، پھر رکوع کیا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر قیام کیا، الحمد شریف پڑھی، پھر کوئی سورت پڑھی، لمبا قیام کرتے گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے کے لیے کہا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے رہے اور پھر نماز پڑھتے رہے، حتیٰ ینجلیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کرن کو روک لیا، بالکل روشن ہو گیا دن۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو نہیں چھوڑا، جب تک روشنی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں اپنے کرتوتوں پر خیال کرو، اپنے اعمالوں پر خیال کرو۔ یہ جو پکڑ ہے اللہ تعالیٰ یخوف بہما، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، لیکن بد اعتقاد اور لوگوں کے عقیدے کیا بن چکے ہیں، ان کا بس ان کو مولوی صاحب نے بھی، قاری صاحب نے بھی تکلیف نہیں کی کہ میں انہیں کوئی مسئلہ بتلاؤں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ اس کا زندگی کے ساتھ، اس کا جینے کے ساتھ، اس کا مرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی حاملہ عورت پر یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کوئی اثر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات ثابت نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج یہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی یہ بدعات، یہ خرافات جو ہے آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شیطان بیٹھا ہوا ایک دن رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو گناہ پر لگاتا ہوں، کسی کو شرک پر لگاتا ہوں، کسی کو جناب والا میں قتل پر لگاتا ہوں، تو بالآخر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، یار تو نے قتل کیا، گناہ کیا، وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ کوپہ ادھر ونڈو کھول دو، تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو میری جو محنت ہوتی ہے، سالوں بھر محنت جو ہے وہ یوں منٹوں اور سیکنڈوں بھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو شیطان نے سوچا میں ان کو اس جگہ، ایسی جگہ پہ لگاؤں یہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ تو جب ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، میرے بھائیوں، ایک زانی زنا کرنے والا توبہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، ثواب سمجھتا ہے، اس کو توبہ کا موقع کیسے ملے گا؟ تو شیطان اس داؤ کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی بندہ یہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں ذرا مسئلہ پوچھ لوں، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشقق السماء، جس دن آسمان ماء بادل کے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتریں گے، الملک یومئذ الحق، اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی،
صرف رحمان کی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر بادشاہ پھرتے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا میں نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن بادشاہت صرف میری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَكَانَ يَوْمًا الْكَافِرِينَ أَسِيرًا، یہ دن کافروں پر بہت بڑا مشکل ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتی ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم لوگ، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یقول یا لیتنی، کیا کہیں گے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی من مانی نہ کرتے، ہم توہمات کے اندر نہ پڑتے، ہم اپنے ذہن کو بٹھا لیتے، جو بات وہی مانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہیں چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، میں پیغمبر کو دوست بنا لیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر زمانہ آ جائے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، میری امت پر ایسا زمانہ آ جائے گا حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح ایک جوتا بالکل ایک جوتے جیسا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرمایا اس طرح لوگ جو ہوں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ مثال دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل ہی ایک جیسا ہوتا ہے، دائیں بائیں کا فرق ہوتا ہے، لیکن بظاہر جوتا ایک ہی ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کے لوگ جو ہیں اس قدر پیروی کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے جس طرح وہ اپنی ماں پر علی اعلان گناہ کیا کرتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے، میری امت کے اندر یصنع ذالک، میری امت کے لوگ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں گے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سَتَفْتَرِقُ ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ فرمایا کلہم نار، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، الا ملۃ واحد، اس کو فرقہ قرار نہیں دیا۔ فرمایا وہ ایک جماعت ہوگی۔ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ انا علیہ و اصحابی، جس پر میں پیغمبر ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، یہ چاند تارے میرے صحابہ۔ فرمایا جس پر یہ ہیں، جس پر میں ہوں، فرمایا وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، وہ لوگ جنت کے وارث بن جائیں گے۔ ہے کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو اپنا عقیدہ اور نظریہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، جو صحابہ کرام سے لے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کالی بلی سے وہ ڈرتا ہے، ہنڈیا اپنے مکان پر رکھتا ہے، اور سامنے کوئی بندہ آ جائے اس کو نحوست قرار دیتا ہے، سوار والے دن پیروں کے نام کرتا ہے، یہ دن اللہ کے ہیں پر ہمارے عقیدے اللہ کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی قسم جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، بدعات کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا عامہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی نحوست والا نہیں ہے۔ یہ نحوست تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمالوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمالوں کی وجہ سے اللہ سزائیں دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، اس کا نہ زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی جینے اور مرنے سے کوئی تعلق ہے۔ سورج کا گرن لگ جانا، چاند کا گرن لگ جانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو یہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، یہ عقیدہ اپنا تبدیل کرو، یہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی روح قبض نہیں کی کہ سورج گرن لگ گیا ہے، اس کے مرنے کی وجہ سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھے 18 مہینے کا بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ابراہیم، اللہ اکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو محترم عزیز دوستو اور بھائیو، موت سے مفرہ پیغمبر کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم سوچیں ہم نے کیا تیاری کر رکھی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله